السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ کتاب الجنائز جو ہم نے پچھلے ہفتے شروع کی تھی اور جس کا ایک پیراگراف ہم نے سمجھ لیا تھا، جس میں ہم نے دیکھا کہ جب کسی کی موت کا یقین ہو جائے یا مرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، اس کو کن دعاؤں کی تلقین کی جانی چاہیے، اور جب اس کی موت کا یقین ہو جائے اور اس کے کچھ ہم نے علامتیں دیکھی تھی کہ کس طرح یہ بات معلوم کی جا سکتی ہے کہ ایک انسان کی وفات ہو چکی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو کہ عموماً ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں اور منہ کھلا رہ جاتا ہے، اور جو کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ جب انسان کی روح قبض کر لی جاتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں۔ تو اس لیے پھر مؤلف نے کہا کہ جب موت کا یقین ہو جائے تو پھر میت کی آنکھوں کو بند کر دیا جائے اور اس کے جبڑوں کو باندھ دیا جائے، یعنی منہ کھلا رہے گا تو اس منہ کو بند کر دیا جائے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی پٹی لی جائے کپڑے وغیرہ کی اور اس کے منہ کو جو ہے وہ چین کے نیچے سے، تھوڑی کے نیچے سے لے جا کے سر کے اوپر اس کو باندھ دیا جائے تاکہ منہ بند ہو جائے، اور اسی طریقے سے آنکھوں کو بھی بند کر دیا جائے۔ پھر اس کے بعد ہم پہنچے تھے اس بات کے اوپر کہ غسل کا کیا طریقہ ہوگا، غسل کس طرح سے دیا جائے گا، اور اگر میت کا پیٹ نہ پھول رہا ہو تو پھر تو مسئلے کی بات نہیں ہے، لیکن اس سے بچانے کے لیے کوئی ہلکی پھلکی اس کے اوپر چیز رکھ دی جائے تاکہ پیٹ نہ پھولے، اور جس طرح کے مؤلف نے ذکر کیا تھا، جس طرح کوئی تھوڑا سا شیشہ ہو یا لوہے کا کوئی ٹکڑا ہو چھوٹا سا جو اس کے اوپر رکھ دیا جائے تاکہ اس کا پیٹ نہ پھولے۔ اب غسل دینے کے لیے انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے اس کو وضو کرایا جائے گا، سب سے پہلے اس کو وضو کرایا جائے گا، اور ہم نے دیکھا کہ وضو سے پہلے دراصل کیا کیا جائے گا کہ اس کے پورے بدن کو ڈھانپ دیا جائے گا، مرد ہوں یا عورت ہوں، دراصل ان کی شرم گاہوں کو چھپانا لازمی ہے، تو اس میں سب سے پہلے اس کی شرم گاہ کو چھپایا جائے گا، جیسا کہ مرد جو ہے وہ مرد کی شرم گاہ نہیں دیکھ سکتا، عورت کی شرم گاہ نہیں دیکھ سکتی، چاہے انسان زندہ ہو یا مردہ ہو، تو میت کے کپڑے نکالنے سے پہلے اس کی شرم گاہ کو چھپا دیا جائے گا۔ یہ ہم اس کو ویڈیوز کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ میں نے ویڈیو کی آواز نہیں رکھی، میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں گی، تو یہ آپ اس کو غور سے دیکھیں، انشاءاللہ بہت اچھا طریقہ انہوں نے اچھے طریقے سے یہ بات سمجھائی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے میت کو آپ نے لٹا دیا جہاں پر نہلانا ہے، اور اس کے کپڑے نکال دیے، اس کے اوپر کپڑا ڈال کے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے چھپایا، اور پھر جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے اس کو نکال دیا اس کے اوپر کپڑا ڈال کے۔ جب کپڑے اس کے نکل گئے جو اس نے پہنے ہوئے تھے میت نے، تو اب کیا کریں گے آپ، جس طرح یہ وہ بتا رہی ہیں کہ اگر عورت کی میت ہے تو اس کے سینے سے لے کے اس کی ٹانگوں نیز تک اس کو چھپا دیا جائے، اور پھر یہ دیکھیں پیٹ کو ہلکا سا دبائیں، جس طرح انہوں نے بتایا کہ پیٹ کو اس طرح ہلکا ہلکا سا،
اس پہ پریشر نہیں دیں, ہلکا ہلکا سا پیٹ کو دبائیں تاکہ پیٹ میں کوئی چیز رہ گئی ہے تو اس کو وہ نکل جائے. اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے دستانے پہنے ہوئے ہیں, تو آپ کوئی دستانے پہن لیں, چاہے وہ کپڑے کے ہوں چاہے لیٹکس کے ہوں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر باڈی کے لیے کوئی ہارمفل چیز ہے تو پھر وہ چیز استعمال نہ کی جائے. جس طرح اگر کوئی سخت ربڑ ہے یا کوئی کھردرا کپڑا ہے تو اس طرح کی چیزیں نہ ہوں. اب اس کو جو ہے آپ نے چونکہ پیٹ دبایا تھا تو اگر پیٹ سے کچھ نکلا ہے تو اب آپ دیکھیں پانی لے کے اور پہلے کپڑا لیں اور اس کی دونوں شرم گاہوں کو صاف کر دیں. کپڑا لے کے, کپڑے جو آپ نے اس کی شیٹ سے اس کو کور کیا ہوا ہے اس کو نہیں اٹھائیں گے, بلکہ ایک کپڑا الگ سے لیں اور اس سے اس کی شرم گاہوں کو صاف کر دیں. اور پانی سے بھی اس کو صاف کریں, پانی سے اس کو دھو دیں, جیسے ہم استنجا کرتے ہیں اسی طریقے سے پانی سے اس کو دھو دیں. اور چادر ہی کے نیچے سے, چادر ہو تولیہ ہو جو بھی آپ نے اوپر رکھا ہے, اور جس کپڑے کو آپ نے استنجا کے لیے استعمال کیا ہے اس کو پھینک دیں. استعمال کرنے کے بعد اس کو پھینک دیجئے. اب پانی لیں, اگر اور وضو کا اور نہلانے کا پانی دونوں پہلے سے تیار رکھیں. اب ان کے پاس تو پائپ ہے تو آپ اگر غسل خانہ ایسا ہے جو ہے ہی میت کے نہلانے کی جگہ, پھر تو چیزیں آپ کے پاس اویلیبل ہیں. لیکن اگر گھر میں جس طرح کیا جائے تو پہلے سے پانی تیار رکھیں. اب یہ انہوں نے اس کو وضو کرانا شروع کیا. پہلے سیدھے ہاتھ کو 3 دفعہ دھویا انہوں نے, اب الٹے ہاتھ کو 3 دفعہ دھویا. اب یہ تو مینیکوین ہے, اس وجہ سے وہ انگلیوں کے بیچ میں خلال نہیں کریں, ورنہ ہم جس طرح اپنے انگلیوں کے بیچ میں خلال کرتے ہیں وہ بھی کیا جا سکتا ہے. اب چونکہ منہ ہے تو کلی تو نہیں کرائی جا سکتی, تو کیا کریں گے, ایک کاٹن بڈ لیں گے اور اس کے اندر پانی یعنی اس کو گیلا کریں گے, اور گیلا کر کے اس کا پانی نکال لیں گے. اور جو کاٹن پہ ہلکا سا پانی رہ گیا تو اس کے دانتوں کو یعنی اس کے دونوں ہونٹوں کو کھولیں اور اس کے دانتوں کو 3 دفعہ صاف کر دیں اس سواب کے ساتھ اور اس کو پھینک دیں. پھر اس کے بعد ایک اور کاٹن لیں, اس کو بھی اسی طرح پانی میں بھگوئیں, پھر اس کو پانی نچوڑ لیں اس کا, اور اسی کے ساتھ 3 دفعہ سیدھا جو ناک کا نتنا ہوتا ہے اس کو صاف کریں, اور اس کی دوسری سائڈ سے 3 دفعہ ناک کے الٹے نتنے کو صاف کریں. جس طرح ہم ناک میں اور منہ میں پانی ڈالتے ہیں تو اب میت کو تو نہیں ہم وہ کر سکتے, تو اس کے لیے اس طریقے سے ہم اس کی دانتوں کو اور اس کے ناک کو صاف کریں گے. اب مسح کرا دیں, مسح کے لیے اسی طریقے سے منہ دھلوا دیں. اب منہ دھوئیں گے 3 دفعہ, اس کے چہرے کو دھوئیں گے اچھے طریقے سے, جس طرح چین اور پورا فور ہیڈ, ماتھا اور پوری, جس طرح ہم ایک نارمل زندہ انسان اپنے منہ کو دھوتا ہے, کانوں سے کانوں اور ماتھے سے چین پورا. اب 3 دفعہ اس کے ہاتھ سے لے کے اس کی کوہنی تک اس کے بازو کو دھو دیں 3 دفعہ. پہلے سیدھا بازو, اور پھر الٹا بازو. یوزلی 2 لوگ ہوتے ہیں, ایسے موقع کے اوپر بہتر ہے کہ 2 لوگ ہوں, لیکن غسل ایک ہی انسان دے رہا ہوتا ہے. اور اس ویڈیو میں اچھی بات یہی کہ ایک انسان دے رہا ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ کیا کس قسم کی پرابلمز پیش آ سکتی ہیں. تو ہیلپ کے لیے اگر کوئی دوسرا ہو ساتھ تو بہت اچھی بات ہے. اب آپ نے بازو دھلوا دیے, ہاتھ اور بازو کوہنی تک. اب مسح کروا دیں گے, پانی لیا اور 1 دفعہ یہ پیچھے تک گردن تک مسح ہو گیا. اس کے بعد دونوں کانوں, انہوں نے الگ سے پانی لیا لیکن الگ سے پانی لینے کی ضرورت نہیں, اسی ہاتھ کے ساتھ کانوں کا مسح بھی کر دیا جائے گا جیسے کہ عام وضو ہوتا ہے. اب آپ نے پاؤں دھلوا دیے 3 دفعہ خلال کرتے ہوئے, یہ دیکھیں خلال کیا اور 3 دفعہ جو ہے وہ پاؤں دھو دیے آپ کے ٹخنے تک. تھوڑا سا اوپر بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹخنے تک آپ نے اس کے پاؤں دھو دیے.
اب یہ وضو مکمل ہو گیا، جو سنت کا طریقہ ہے اس کے طریقے سے وضو مکمل ہو گیا. اب آپ نے ہاتھ دھو لیے، یا کوئی ضرورت تو نہیں ہے لیکن اگر آپ دھونا چاہیں تو دھو لیں. اس کے بعد آپ نے پانی لیا جس میں آپ نے بیری کے پتے جو ہیں اس کو ملا لیا. بیری کے پتوں سے یعنی ابال لیے بیری کے پتے، یا آج کل پاؤڈر مل جاتا ہے تو آپ اس پاؤڈر کو پانی میں مکس کر سکتے ہیں. جیسے بھی، یعنی یہ بہترین ہے، یعنی بیری کے پتوں سے سنت کا طریقہ بھی یہ ہے، اور بہترین ہے کہ بیری کے پتوں سے میت کو نہلایا جائے. تو اب یہ پانی آپ رکھ لیں اپنے پاس قریب، اور جس میں بیری کے پتے ملے ہوئے ہیں. اب سب سے پہلے آپ نے اس کو کپڑے کو بھگویا اور پانی ساتھ لے لیا، کیونکہ آپ نے پانی ڈالتے جانا ہے اور اس کو ملنے کے لیے. تو یہ آپ نے اس کے سر سے شروع کیا. سب سے پہلے ہم اپنا سر ہی دھوتے ہیں نا جب ہم غسل کرتے ہیں مستحب. تو یہ آپ نے اس کے جڑوں تک پانی پہنچایا، نیچے تک گردن تک اس کے بال بھی دھو دیے اور اس کا سر بھی دھو دیا. اس موقع پہ اگر آپ شیمپو لگانا چاہیں تو شیمپو لگا لیں. مرد ہے تو اس کی داڑھی بھی جو ہے وہ دھلے گی، جبکہ یہ عورت ہیں تو اس وجہ سے ان کے صرف سر کو. اب یہ اسی طریقے سے کپڑے کے نیچے نیچے آپ نے سیدھے ہاتھ پہ پورا پانی ڈال دیا، سیدھی طرف، جسم کی پوری سیدھی طرف پانی ڈال دیا. اور یہ عمل آپ 3 دفعہ کریں گے. 3 دفعہ اسی طرح پانی ڈالیں اور اس کو صاف کر دیں، یا 3 دفعہ اکٹھا پانی ڈال لیجئے. پھر آخر میں اس کو یہ اس لیے کہ اچھی طریقے سے صفائی کرنے کے لیے. اچھا، اب تھوڑا سا میت کو آپ اٹھائیں گے، اگر کوئی ہیلپر ہے تو وہ تھوڑا سا میت کو اٹھائے اور جو غسل دے رہی ہیں وہ پانی ڈالیں، یا اس طرح سے اس کو وائپ کریں، صفائی کریں، رگڑیں، جو بھی جس طرح جو بھی آپ کہنا چاہیں اس کو کہہ لیں. اس طرح آپ نے 3 دفعہ یہ عمل کیا سیدھی طرف جسم کے سیدھے ہاتھ پہ. اور بالکل اسی طریقے سے اس کے بعد بالکل یہی پورا پروسیس جو ہے اس کے الٹی طرف کریں گے. یعنی اب اس کے الٹے ہاتھ پہ پورا جو ہے وہ یہ، یعنی شیمپو لگانا ہے یا رگڑ کے اس کو صاف کرنا ہے، مل کے صاف کرنا ہے. اب رگڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ جو رگڑنے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ استعمال کریں، وہ نہیں، ہاتھ سے ہلکا ہلکا سا، جس طرح آپ نے دیکھا کہ وہ ٹاول کے ساتھ انہوں نے کیا. تو اب اگر فار ایگزامپل آپ نے شیمپو لگایا تو اب شیمپو یا سوپ وغیرہ، تو اب پوری باڈی کو ایک دفعہ پانی کے ساتھ دھو دیں. سر اور بیری والا ہی پانی استعمال کریں، زیادہ بہتر ہے. اب یہ پورا آپ نے سر اور پوری باڈی کو ایک ساتھ پورے جسم کو دھو دیا، پہلے سیدھے ہاتھ کو پھر الٹے ہاتھ کو، باڈی کو تھوڑا سا اٹھاتے ہوئے آگے اور پیچھے اس طرح سے پانی ڈالیں. اب ان کے ساتھ ہیلپر نہیں ہے اس لیے تھوڑا سا سطر کھلا ہے اس کا، لیکن ادروائز چادر، یوزلی چادر تھوڑی سی بڑی لی جاتی ہے جو سائڈوں پہ لٹک رہی ہوتی ہے، تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر باڈی کو ہلاتے بھی ہیں تو جو ہے وہ سطر ظاہر نہیں ہوتا. اب جب آپ نے یہ پورا نہلا دیا ہے، اب اس کے بعد کافور کے اس سے ہم نہلائیں گے. اب یہ چونکہ کپڑا جو ہے وہ ہو چکا ہے، گیلا ہو چکا ہے، تو 2 طریقے ہیں اس کو بدلنے کے. یا تو پہلے پوری چادر اوپر ڈال لیں، اور یا پھر یہ کہ ڈالتے جائیں اوپر سے اور نیچے والا نکالتے جائیں. بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے دوسری چادر اوپر ڈال دی جائے اور نیچے والی چادر کو کھینچ لیا جائے. یہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی صحیح ہے. احتیاط جو ہے وہ اس میں زیادہ ہے، لیکن جس طریقے سے آپ کو صحیح لگے کر لیں. جتنی دفعہ
मैयत को गुस्ल दें, उसके पेट पर से हाथ गुजारें। अगर हल्का सा दबाते हुए निकलता जाए गंद जो कि पेट में रह गया है, तो 3 दफा, 5 दफा, 7 दफा ये करें। 7 दफा तक अगर जो है वो ना रुके, गंदगी निकलना ना रुके, तो अब आप कच्ची मिट्टी लें जिसमें रेत ना मिली हुई हो, और जो उससे फिर जहां से भी गंदगी निकल रही है, यानी पिछली शर्मगाह जो है, उससे उसको मिट्टी से उस शर्मगाह को बंद कर दें, ताकि जो है कफन मैला ना हो। लेकिन 7 दफा से ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है। 7 दफा ऐसा करें। 7 दफा के बाद भी अगर निकलता रहे जिस्म से मवाद, तो फिर उसके बाद जो है उसको रोक दें। और ये सारा तरीका जो है, ये दरअसल हमें कहाँ से पता चलता है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत ज़ैनब का इंतकाल हुआ था, तो उन्होंने जो औरतें थी गुस्ल देने के लिए, उनको ये हिदायत की थी, और ये वही उन्हीं हिदायत की रोशनी में उलमा कराम ने ये पूरा तरीका जो है गुस्ल का वो बताया। अब इन्होंने आखिर में काफूर से उनको धो दिया है, क्योंकि आप चाहें तो उसके ऊपर लगा सकते हैं, चाहे तो काफूर जो है वुदू वाली जगहों पे लगा सकते हैं, और अगर चाहें तो पूरे बॉडी को जो है काफूर से या किसी खुशबू लगा के उसको जो है खुशबू लगाई जा सकती पूरी बॉडी को। तो उन्होंने पूरी बॉडी को काफूर से धो दिया। अब उसके बाद का जो मरहला आता है, और इसी मौके पे चूंकि गुस्ल की बात हो रही है और गंदगी की बात हो रही है, तो हजरत अली जो हैं उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया था। और वो कहते हैं कि मैं चाह रहा था कि कोई ऐसी चीज जो इंसान के बदन पे गंदगी होती है इसको साफ कर दूं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर कोई ऐसी चीज नहीं थी। आप जिंदगी में भी पाकीज़ा थे और मौत के बाद भी पाकीज़ा थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है। जैसा हमने कहा ना, मगाबिन वो जगह है जहाँ पे गंदगी जमा हो सकती, कान के पीछे, कान के अंदर, या फिर जो है वो बगलों के अंदर, या और कोई मकामात हो सकते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर ऐसी कोई गंदगी उनको नहीं मिली, और ये खुसूसी बात है सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, वरना हर आम इंसान के साथ जाहिर सी बात है इसमें कोई ये नहीं है कि बुरी बात है अगर किसी इंसान के हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम आम इंसान हैं। अब जब नहला दिया गया है, तो अब औरत को कैसे कफन दिया जाएगा, उसका तरीका इंशाअल्लाह ताला हम देख लेते हैं। और या बल्कि ये पहले हम मर्दों का वो देखते हैं कि कैसे कफन दिया जाता है। तो ये इनको नहला दिया गया, जिस तरह एक मर्द की मैयत है उसको नहला दिया गया है। अब नहलाने के बाद उनको किस तरह से शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि नहाने की जगह अलग होगी और कफन देने की जगह अलग होगी। जहां आपने नहलाया है वहां से आप उसको कफन देने के लिए मैयत को दूसरी जगह ले जाएंगे। तो अब ये मैयत को शिफ्ट करने का तरीका दिखा रहे हैं। शर्मगाह उसी तरह उनकी कवर्ड रहेगी, हाथों को बांध दिया जाएगा सीधे हाथ से और उल्टे हाथ से, अच्छे तरीके से उनके जो कपड़े हैं उसको इस चीज का ख्याल रखा जाए। अब ये साफ कवर जो है वो डाल दिया गया उनके ऊपर। देखिए साइडों से थोड़ा सा कपड़ा निकला हुआ है, उससे एहतियात ये रहती है कि शर्मगाह नहीं खुल पाती। अब जो है उनको उस जगह शिफ्ट कर देंगे, चाहे मर्द हो चाहे औरत, जहां गुस्ल कराया है वहां से उनको शिफ्ट कर देंगे। मर्दों के लिए 3 चादरें, उसका वो तरीका आप दिखाएंगे। अच्छी तरह जो गीला वो थे, गीलापन था उसको दूर कर दिया गया है। अच्छे तरीके से टॉवल से पूरी बॉडी को, सर को और बॉडी को साफ कर देंगे ताकि कफन गीला ना हो।
اب یہ پہلی 3 چادریں ہیں، ٹھیک ہے، پہلی چادر، دوسری، تیسری، یہ مرد کے لیے اسٹریٹ 3 چادریں ہیں صرف. تو اب یہ پہلی چادر جو سب سے اوپر ہے، وہ پہنانے سے پہلے اب کیا کیے کہ وضو کی جو جگہیں، جو وضو کی جگہیں ہیں وہاں پہ خوشبو لگا دیں. جس طرح کافور یوزلی یوز کیا جاتا ہے، لیکن کوئی بھی خوشبو جو ہے وہ لگائی جا سکتی. ظاہر سی بات ہے کہ اس میں الکحل نہ ہو، جیسا عطر وغیرہ جو ہے کوئی بھی، لیکن کافور ہی یوزلی یوز کیا جاتا ہے. تو یہ دیکھیں جو 7 سجدے کی جگہیں پورے جسم پہ لگائیں، بہت اچھی بات ہے. جس طرح ہم نے خاتون کے غسل میں دیکھا کہ انہوں نے پورے جسم کو کافور سے دھو دیا. تو اگر مینلی 7 سجدے کی جگہوں پہ لگایا جائے، یعنی ماتھے پر، دونوں ہاتھوں پر، دونوں گھٹنوں پر اور دونوں پیروں کی انگلیاں جو سجدے کے لیے ہوتی ہیں اس پہ کافور لگا دیا جائے. اس کے بعد جو ہے پہلی چادر سیدھے ہاتھ سے پہلا پلو اوپر کیا، پھر دوسرے ہاتھ سے دوسرا پلو اوپر کر دیا اور پورا کور کر کے اب جو ٹاول ہے جو میت کے جسم کے اوپر تھا اس کو نکال لیا. یہ پہلی چادر ہو گئی. پھر اس کے بعد دوسری چادر، پہلی چادر جو ہے وہ کور کر دیں، بازو آپ نے دیکھا دونوں سائڈوں پہ رکھ دیے گئے. اب دوسری چادر کو لپیٹ دیا اور پھر تیسری چادر کو، تینوں اس کو کہتے ہیں ادراج، اس کو کہتے ہیں ادراج. جس طرح ہم نے پڑھا تھا نا کہ اس میں ادراج کرے، مؤلف نے کہا کہ اس میں ادراج کرے، تو اس کو کہتے ہیں ادراج. تینوں چادریں ایک ساتھ نہیں لپیٹ دیں، پہلے ایک چادر، پھر دوسری، پھر تیسری، اس کو کہتے ہیں ادراج. اب یہ پٹیاں تھیں سر پہ باندھ دی، دوسری پٹی دیکھیں اب تھوڑا سا کمر کے قریب باندھ دیں گے. اب چاہیں تو کفن کو بھی بخور کا دھواں دے سکتے ہیں، یعنی کفن پہنانے سے پہلے جس طرح لوگوں نے زمزم کے پانی میں ان کو وہ کیا ہوتا ہے، کیا جا سکتا ہے یہ سب کچھ، لیکن یہ کوئی مسٹ نہیں ہے. اور نہ ہی کوئی یہ سمجھے کہ اگر زمزم کے پانی سے دھویا جائے گا تو انسان جو ہے وہ قبر کے عذاب سے بچ جائے گا. اگر خدا نہ خواستہ میت ایسی گناہ گار ہے اور اس پہ قبر کا عذاب واجب ہے تو وہ زمزم کے پانی کے دھونے سے نہیں اس کی بخشش ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی دھوئے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، یعنی اگر پانی زمزم کے پانی سے کفن کو وہ کیا ہو یا پھر اسی طرح اس کو بخور کا دھونی دی ہوئی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اگر دیکھیں کہ اس کے مونچھ کے بال یا ناخن لمبے ہوں تو ان کو چھوٹے کر دیں، لیکن بالوں میں کنگھی نہیں کی جائے گی. یہ سب کچھ غسل سے پہلے. اور اسی طریقے سے اگر جو صفائی کرنے والے بال ہوتے ہیں، جہاں پہ صفائی ہوتی ہے انسان کی، یعنی انڈر آرمز کے، شرمگاہ کے بال، وہ اگر ہوں تو اس کو نہیں صاف کیا جائے گا، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو. اگر شرم گاہوں پہ یا پھر انڈر آرم کے بال ہوں تو اس کو صاف نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر ناخن بڑے میں ہوں تو ان کو چھوٹا کر دیں، اگر داڑھی مونچھ کے بال بڑے میں ہوں تو ان کو چھوٹا کر دیں. اور کنگھی نہیں کی جائے گی، نہ سر کے بالوں میں، نہ داڑھی میں، اور نہ ہی عورتوں کے سروں کے بالوں میں. البتہ عورت کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنا دیں گے اور ان کو پیچھے چھوڑ دیں گے. اب جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 یمنی کپڑوں میں دفن کیا گیا تھا. یہی دلیل ہے جس کی وجہ سے یہ 3 چادروں میں آپ نے دیکھا کہ اس مرد کی میت کو جو ہے وہ لپیٹا گیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا سب سے اچھا کپڑا سفید کپڑا ہے اور اسی میں تم اپنے مردوں کو کفن دو، اور کپڑے سلے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. آپ نے دیکھا کہ تینوں چادریں بالکل اسٹریٹ تھی، تینوں چادروں میں سے کوئی بھی قمیص یا پگڑی یا شلوار اس ٹائپ کی چیز نہیں ہے. اور یہ مستحب ہے کہ اس طرح سے ہو، اور ایک دوسرے کے اوپر اس کو بچھایا گیا جیسا میں نے آپ کو کہا ادراج ہوتا ہے، اور پھر میت کو جو ہے وہ اس میں لپیٹ دیا گیا. اب ہم چلتے ہیں عورتوں کی اس کی طرف کہ عورت کے 5 کپڑے ہوتے ہیں. عورت کے لیے
5 کپڑے ہیں، مرد کے لیے 3 کپڑے، تو عورت کے لیے جو ہے وہ قمیص بھی شامل ہو گئی جو کہ نیک والی ہوگی، اور اس کے علاوہ اس کا حجاب بھی شامل ہو گیا۔ تو اب عورت کے اس میں دیکھ لیتے ہیں، اس میں بھی ادراج کیا جائے گا۔ تو 2 جو ہیں وہ لارج چادریں ہیں، جس طرح مرد کی 3 تھی، عورت کے لیے 2 ہیں، اور جس طرح وہ بتا رہی ہیں کہ خوشبو لگائی جائے گی کفن پہنانے سے پہلے۔ 2 بڑی چادریں ہیں، پھر 2 جو ہیں وہ کپڑے ہیں، ایک قمیص کے طور پہ اور ایک شلوار کی جگہ ازار کے طور پہ الگ سے۔ تو جو قمیص ہے وہ اوپر والے حصے پہ ڈالی جائے گی، اور جو ازار ہے وہ نیچے والے حصے پہ ڈالا جائے گا۔ اب یہ کس طرح سے عورت کو کفن دیا جائے گا؟ یہ سب مستحب ہے، اگر 3 کپڑوں میں بھی عورت کو دفنا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ سب مستحب ہے اور اویلیبل ہوں تو ضرور کرنا چاہیے۔ تو اب یہ سب سے پہلے آپ نے 3 پٹیاں رکھ دی، اس کے اوپر سب سے بڑی چادر، جو سب سے آخر میں جو کفن کی چادر ہے وہ سب سے پہلے رکھی جائے گی، بندھے گی سب سے آخر میں لیکن رکھی سب سے پہلے جائے گی۔ تو یہی ادراج ہے، ٹھیک ہے، درجہ بدرجہ، درجہ بدرجہ اس کو رکھنا۔ بہتر ہے کہ 2 لوگ ہوں، لیکن ایک انسان بھی ایک کر سکتا ہے۔ جس طرح ازواج جب کریں گے تو ظاہر سی بات ہے، جب شوہر نہلائے گا تو وہ اکیلا نہلائے گا، اور بیوی نہلائے گی تو اکیلی نہلائے گی۔ تو یہ اب آپ نے سب سے بڑی چادر بچھا دی، اب اس کے اوپر دوسری بڑی چادر، آپ دیکھ رہے ہیں یہ پلین ہے بالکل، لیکن اگر دھاری دار بھی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مستحب یہ ہے کہ سفید پلین چادریں۔ تو یہ جو 5 ہیں، مرد کے لیے 3 اور عورت کے لیے 5، یہ ہم جانتے ہیں کہ جس طرح اعمال جو ہیں وہ احسن اور مباح ہوتے ہیں، اسی طریقے سے یہ کفن بھی جو ہے وہ احسن یہ طریقہ ہے، اور مباح یہ ہے کہ 3 کپڑوں میں اگر عورت کو وہ کر دیا جائے تو کوئی برائی نہیں۔ اب یہ آپ نے قمیص کا کپڑا ڈال دیا۔ قمیص ہم سب جانتے ہیں نا کہ جس میں جو گلا ہوتا ہے اور سر اس میں سے نکالا جاتا ہے۔ اب انہوں نے کاٹا نہیں ہے لیکن یہ کاٹیں گی بعد میں۔ یہ دیکھیں، یہ آپ نے کیا کیا، فولڈ کیا تھا چادر کو 2 برابر اس میں، اب آپ گلے کی جگہ پہ اس کو کاٹ دیں گے۔ اس موقع پہ اگر میت کے لیے آپ دعا پڑھتے رہیں، کم از کم جو دعا ہے اللہم اغفر لہ وارحمہ وأعذہ من عذاب القبر، تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کندھے تاکہ سر جو ہے وہ اندر ڈالا جا سکے، اور اس موقع پہ اچھا کٹا برا کٹے کی فکر نہ کریں۔ اب یہ آپ نے فولڈ کر دیا اس کو اس طرح، کیونکہ جب آپ میت کو لٹائیں گے تو اس کے سر کے اوپر سے آپ کو گزارنا، تو نیچے والا حصہ سیدھا لٹا دیا دونوں چادروں کے اوپر، اور جو اوپر سے کور کرنا ہے اس کو فولڈ کر دیا، تو جب سر اس میں سے گزر جائے گا پھر اس کو اس کے اوپر ہم وہ کر دیں گے۔ تو جو کفن پہلانے والا ہے، میت کو نہلانے والا، اس کے لیے دعا کرتا رہے، یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ اب یہ آپ نے جو شلوار کی جگہ پہ جو ازار جس کو ہم کہتے ہیں وہ پھیلا دیا۔ اور اب یہ ہو گیا حجاب کا کپڑا، یہ حجاب کا کپڑا آپ نے سر کی جگہ پہ رکھ دیا اس طرح۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ عام طور پہ
جس طرح عورتیں اندر کپڑے پہنتی ہیں اور اس کے اوپر باہر نکلتے ہوئے اپنا بایا پہن لیتی ہیں، تو وہی چیز ہو گئی. شلوار قمیض دوپٹہ، اس کے اوپر 2 چادریں. یہ یاد رکھنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا. اب آپ نے کیا کیا کہ اس کو میت کو اس کے اوپر لٹا دیا. 1 2 3 4 5 کپڑے ہو گئے. ازار، قمیض، حجاب اور 2 چادریں. اب جو اس کے جسم پہ وہ ٹاول ہے جو ہم نے نہلانے کے بعد اسے پہنایا تھا، اس کو نکالنے کے لیے جس طرح یہ تو پہلے خوشبو لگا رہی ہیں، ان کے سجدے کی جگہوں پہ خوشبو لگا دیں. ناک اور اس پہ انہوں نے وہ کیا. کاٹن سے لگا دیں یا اس طرح سے کرنے والا ہے، جیسے بھی. یعنی اصل چیز جو ہے وہ شرف ہے ایک مسلمان کے لیے. اس کے سجدے کے مقامات جو ہیں وہ مقامات ہیں جو قیامت والے دن چمکیں گے. تو اس وجہ سے ان مقامات کو فضیلت کے طور پہ مسلمان کے جو ہے ان مقامات کے اوپر ہم وہ لگاتے ہیں. اب دیکھیں انہوں نے پہلے قمیص ڈالی اور ساتھ ساتھ ان کی وہ نکال لیا، وہ کپڑا نکال لیا جو یا وہ ٹاول جو آخر میں ان کو اوپر ڈالا گیا تھا. قمیص پہلے سیدھا کر کے سر سے نکالی، سیدھا اس کو کر لیا. اب ازار کی چادر کو ان کے اوپر باندھیں گے. پہلے ازار کو ہی، لیکن قمیص سے ان کی وہ تاکہ جو ہے وہ ان کا سطر نہ کھلے، اس وجہ سے پہلے قمیص کو ان کے اوپر ڈالا گیا. اب یہ ازار کی چادروں کو پہلے سیدھے ہاتھ سے ان کے اوپر ڈال دیا گیا، پھر الٹی سائڈ والی کو اس کے اوپر سے ڈال دیں، یہ ایسے، اور اس کو اندر فولڈ کر دیں اچھے طریقے سے. باندھنا نہیں ہے بلکہ اندر اچھے طریقے سے لپیٹ دینا ان کے اوپر. اب یہ ازار ہو گیا، اوپر سے یہ آپ کی قمیص آ گئی، اس کو سیدھا کر دیں. اور پھر یہ حجاب کی چادر جو تھی اس سے 3 چوٹیاں آپ نے پیچھے ڈالی ہوئی ہیں، کندھے کے اوپر سے نہیں لائیں گے، ان کو پیچھے ہی رکھیں گے. یہ آپ نے ان کے چہرے کو کھلا چھوڑا اور یہ جس طرح اسکارف کی طرح اس کو وہ کر دیا، ایک پلو ادھر اور دوسرا ادھر، جیسے آسانی ہو اس طرح سے کر لیں. اب اس کے بعد والی جو چادر ہے اسٹریٹ، وہ اس کے اوپر ڈال دی جائے گی. رائٹ ہینڈ پہلے سیدھے ہاتھ سے، بازو جو ہیں بالکل سائڈ پہ رکھ دیے جائیں گے. یہ میں نے کوئی نا اس لیے ظاہر ہے ان کی مجبوری ہے کہ اس کو نیچے نہیں وہ کر سکتے، ورنہ سائڈ پہ رکھ دیے جائیں گے جس طرح اسٹریٹ ہاتھ جو ہے وہ ٹانگ کے ساتھ جوڑ کے. اسی طرح پاؤں، ابھی آپ نے اس کو نیچے پہلے پیروں اور ادھر سے کور کر دیا. یہ پہلی چادر ہو گئی اور اب یہ دوسری چادر ہو گئی. غسل اور یہ کفن، یہ سارا کچھ اس کے سلسلے میں ہم نے پڑھا کہ میت کا غسل دینے کا زیادہ حقدار اس کے جو ہیں وہ مرد کے لیے یا عورت، اگر دونوں نے وصیت کر دی ہے کہ فلاں شخص مجھے وہ دے گا، غسل دے گا، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو وہی دے گا. لیکن اگر وصیت نہیں کی گئی ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ سب سے قریبی رشتہ آدمی کے لیے اس کا باپ، دادا
پھر جو اس کے عصبی رشتہ دار ہیں وہ ہیں، اور عورت کے لیے زیادہ حقدار اس کی ماں، پھر نانی، یا پھر جو زیادہ قریب ہے بیٹی یا جو بھی بہو وغیرہ، خالہ، یہ لوگ ہو جائیں گے۔ اچھا اب یہ کب ہوگا؟ اگر اختلاف ہو جائے رشتوں میں، ورنہ تو ظاہر سی بات ہے اگر کسی نے وصیت کر دیا ہے پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر وصیت نہیں کی تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ یہ رشتے دیکھے جائیں گے۔ اب دیکھیں یہ خاتون کی میت بھی انہوں نے باندھ دیا سر سے اور ادھر سے، تو دو بڑی شیٹس آپ کو چاہیے، ایک لمبی قمیض آپ کو چاہیے، اور اس طریقے سے 5 جو وہ تھی وہ انہوں نے بتائی۔ اب جب میت کو غسل دے دیا گیا ہے، لوگوں کے بیچ میں اگر ان کو رکھا جائے گا تو اس وقت جو محرم رشتے ہیں وہ چہرہ کھول کے ماتھے پہ کس بھی کر سکتے ہیں، ماتھے پہ پیار کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے انڈیویجولی دعا بھی کر سکتے ہیں اگر محرم رشتے ہیں۔ غیر محرم کو یہ حق نہیں دیا جائے گا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی آئے اور آگے بیچ میں بلکہ یہ منہ کا صرف وہ رشتے کھول سکتے ہیں جو محرم رشتے ہیں۔ اب آپ نے میت کو جو ہے وہ اس کے لیے دعا کر لی، اس کو اگر آپ بوسہ دینا چاہتے ہیں تو آپ نے بوسہ دے دیا، اس کے بعد جو ہے وہ میت کو دوبارہ سے کور کر کے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے دعا کی لیکن منہ پہ ہاتھ نہیں پھیرا، تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سنتوں میں سے نہیں ہے کہ منہ پہ ہاتھ پھیرا جائے۔ اب دوبارہ سے چہرہ اور اس کو کور کر دیا جائے گا، پہلی چادر، پھر دوسری چادر، اور پھر تیسری چادر سے۔ عورتوں کے حجاب کو نہیں اتارا جائے گا بلکہ صرف ان 2 اوپر والی چادروں کو اتار کے چہرے کو کھولا جائے گا، لیکن اس کا سر نہیں کھولا جائے گا۔ اب اس کو آپ نے دوبارہ سے اسی طرح سے باندھ دیا اور نماز کے لیے لے گئے۔ اب جب نماز کا وقت آئے گا تو اس میں جو امیر ہے اس کو آگے بڑھایا جائے گا، نماز کے لیے بھی باپ، اور اس کے بعد باپ پر دادا پر، یعنی ان سب پہ کس کو مقدم کیا جائے گا؟ جو امیر ہے۔ اگر وہاں کا امیر آ جائے تو یعنی حاکم وقت موجود ہو یا جو رتبے میں جو زیادہ ہو اس کو آگے کیا جائے گا۔ جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت حسن بن علی رضی اللہ، جو بڑے بیٹے تھے حضرت علی کے، جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت مدینے کے ولی جو تھے وہ سعید ابن عاص رضی اللہ تھے۔ تو جب وہ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، جب حسین رضی اللہ موجود ہیں ان کے بھائی تو وہ رشتے میں زیادہ قریب ہیں تو وہی نماز پڑھائیں گے۔ تو حسین رضی اللہ نے خود تردید کی اس بات کی، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ نماز میں اس شخص کو مقدم کیا جائے گا جو ذمہ دار ہے، ولی ہے، حکمران ہے ہم نے، تو ہم آپ رضی اللہ کو یقیناً میں پھر نماز نہ پڑھانے دیتا، لیکن سنت کا طریقہ یہی ہے تو آپ رضی اللہ ہی نماز پڑھائیں۔ تو اس وقت پھر مدینے کے ولی ہونے کے ناطے، حالانکہ قریبی رشتہ داروں میں بھائی موجود تھا، لیکن انہوں نے سعید ابن عاص رضی اللہ نے ہی جو ہے وہ نماز جنازہ پھر پڑھائی تھی۔ تو اسی طریقے سے اس کی غسل کی وصیت بھی کی جا سکتی ہے، اور نماز جنازہ کے لیے بھی الگ الگ وصیت بھی کی جا سکتی ہے اور ساتھ میں بھی کی جا سکتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ نے وصیت کی تھی ابن سیرین جو ہیں وہ ان کو غسل دیں، اور ابو بکر رضی اللہ کی وصیت تھی کہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ جو کہ ان کی بیوی تھی، انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ وہ مجھے غسل دیں۔ تو دونوں کے لیے الگ الگ وصیت بھی ہو سکتی ہے، اور ظاہر ہے جب عورتوں کا معاملہ ہوگا تو عورت نماز جنازہ تو نہیں پڑھا سکتی، تو اس صورت کے اندر پھر قریبی رشتہ دار، اور اگر وصیت نہیں ہے تو پھر امیر اگر آ جائے تو پھر وہ جو ہے وہ کروائے گا، نماز جنازہ پڑھائے گا۔ اب اس کے بعد جو ہے اب وہ طریقہ بتا رہے ہیں نماز پڑھنے کا کہ کس طرح سے نماز پڑھی جائے گی میت کے اوپر۔
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ کہاں سے ہم نے دلیل لی کہ لوگوں کے وارث ہوں پھر بھی جو ہے وہ امیر کو آگے کیا جائے گا؟ کیونکہ ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی لوگوں کی نماز جنازہ پڑھاتے تھے، پھر خلفائے راشدین، پھر جو ہے بعد والے جو امیر ہوتے تھے تو وہی نماز جنازہ پڑھاتے تھے۔ اچھا، اب آ جائیں نماز پڑھنے کا طریقہ۔ تو آپ نے دیکھا انہوں نے تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر، پہلی تکبیر جو ہے وہ ہمیشہ تکبیر تحریمہ ہوتی ہے، پہلی تکبیر ہمیشہ تکبیر تحریمہ ہوتی ہے۔ اب نماز جنازہ کے لیے جو ہے تکبیر تحریمہ کہہ کے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ اچھا، اب یہ سنت میں ہاتھ بلند کرنا یہ صحابہ سے ثابت ہے، تو جب صحابہ سے ثابت ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا کرتے ہوئے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ انسان عبادت کے معاملوں میں اپنی طرف سے تو نہیں کر سکتا نا، کوئی بھی عبادت کا معاملہ انسان اپنی طرف سے نہیں کر سکتا، تو اس وجہ سے انہوں نے یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ہاتھ بلند کرتے ہوئے دیکھا ہوگا تمام تکبیرات کے اندر، تمام تکبیرات کے اندر۔ تو اس وجہ سے انسان جو ہے وہ یعنی یہ جو تکبیریں آئی ہیں ان تکبیر تحریمہ کے لیے تو ہمیشہ ہی ہاتھ اٹھایا جائے گا، لیکن جو باقی تکبیریں ہیں، جو باقی 3 زائد تکبیریں ہم دیکھیں گے کہ ابھی یہ کریں گے، وہ اس کے لیے جو ہے وہ صحابہ کرام سے ہمیں دلیل ملتی ہے، اسی لیے ان کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ تو اب یہ انہوں نے تکبیر تحریمہ کہی، تو جب آپ نے تکبیر تحریمہ کہی اب اس کے بعد سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ یہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، پہلی تکبیر تحریمہ کے بعد سورہ فاتحہ۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب جب پہلی تکبیر تحریمہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی لیکن ثنا نہیں پڑھیں گے، جس طرح عام نماز کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، وہ نماز جنازہ دراصل دعائیہ نماز ہے، تو یہ اس کے اندر جو ہے وہ راجح قول ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا نہیں پڑھی جائے گی بلکہ ڈائریکٹ سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ اب سورہ فاتحہ چونکہ قرآن ہے اس وجہ سے اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھا جائے گا۔ تعوذ اور تسمیہ یعنی آپ نے کہا اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ ہو گئی، آپ نے ہاتھ باندھے اور آپ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یعنی پوری، پھر سورہ فاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ تکبیر کہی اللہ اکبر جیسا کہ ابھی انہوں نے کہا، تو اب جب تکبیر کہی اس کے بعد درود پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھا، عورتیں بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں، تو یہاں پر آپ نے درود ابراہیمی پڑھا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ تیسری تکبیر ہو گئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بهذه الطريقة التي تم شرحها، هذه الطريقة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ تو اب یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے طریقہ نماز جنازہ کا جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو کیا ہے طریقہ؟ جب انہوں نے کہی تیسری تکبیر، اس کے بعد اب شروع میں جو ہے وہ درود پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھی، درود شریف پڑھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اب تیسری دفعہ جب انہوں نے کہا اللہ اکبر تو اب جو ہے وہ دعا پڑھی جائے گی میت کے لیے۔ ابھی تک جو تھا وہ نارمل جس طرح نماز پڑھی جاتی تھی اس طرح پڑھی، اب دعا پڑھی جائے گی میت کے لیے، اور اس کی کم سے کم جو مقدار ہے وہ یہ کہ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعائذہ من عذاب القبر، یہ کم سے کم جو ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم میت پہ نماز پڑھو تو خالص اس کے لیے بھی دعا کرو۔ تو اصل مقصد یہی ہے، اس پوری نماز جنازہ کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ میت کے لیے دعا کی جائے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جائے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ تو اب یہ 4 تکبیروں کے ساتھ ہوتی ہے نماز جنازہ۔ پہلی ہو گئی اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ، اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اعوذ باللہ پڑھی، بسم اللہ پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، پھر آپ نے اللہ اکبر کہا اور پھر درود شریف پڑھا، پھر آپ نے اللہ اکبر کہا، اور پھر اس کے بعد آپ نے میتوں کے لیے جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں جس طرح ہمیں یہاں پر بتائی گئی اللہم اغفر لحینا و میتنا،
اے اللہ ہمارے مغفرت فرما دے ہمارے زندوں کے لیے، ومیتنا اور ہمارے مرنے والوں کے لیے، وشاہدینا وغائبنا جو موجود ہیں ان کی بھی مغفرت کر دے، جو غائب ہیں ان کی یعنی جو اس وقت نماز جنازہ میں موجود نہیں ان کی بھی مغفرت کر دے، وصغیرنا وکبیرنا اور ہمارے چھوٹے بچوں کی بھی اور ہمارے بزرگوں کی، وذکرنا وانثانا اور ہمارے مردوں کی اور ہماری عورتوں کی، انک تعلم منقلبنا ومثوانا تو ہی جانتا ہے کہ ہمارے لوٹنے کی کیا جگہ ہے، یا ہم کس حال میں مریں گے، یا ہم کہاں پہ مریں گے اور کہاں پہ دفنائے جائیں گے، وانت علی کل شیء قدیر اور تو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، اللہم من احییتہ منا اے اللہ جو بھی ہم میں سے زندہ ہیں، فاحیی علی الاسلام والسنتی ان کو تو زندہ رکھ اسلام پر اور سنت پر، یہ جو بس سنتی اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایکسٹرا الفاظ ہے، بلکہ کیا آیا ہے علی الاسلامی والایمان، اسلام میں ایمان اور یہ سب کچھ سنت خود ہی شامل ہو جاتا ہے، تو اگر انسان کہے کہ صرف علی الاسلامی وہ بھی کافی ہے تو وہ سنتی اس کو نکال دیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایکسٹرا ہے، ومن توفیتہ فتوفہ علیہما اور جو ہم میں سے مرے تو اس کو موت دے انہی دونوں پہ یعنی اسلام اور سنت پہ، تو یہاں پہ بھی ہم کہیں گے علیہ یعنی اسلام پر، علی الاسلام، اللہم اغفر لہ وارحمہ۔ اب یہاں تک دیکھیں یہ تمام مسلمانوں کے لیے دعا ہو گئی، یہ تمام مسلمانوں کے لیے دعا ہو گئی، اب خصوصی طور پہ دعا ہو رہی ہے میت کے لیے، تو ہم کہیں گے اللہم اغفر لہ اے اللہ اس کی مغفرت کر دے، تو جب لہو ہے اس کا مطلب ہے مرد کی میت ہے، اور جب لہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عورت کی میت ہے، اللہم اغفر لہا عورت کی میت ہے، اور جب لہم ہم کہیں گے عام طور پہ اگر ہم کسی کے لیے دعا کریں تو جب بہت سارے لوگوں کی ایک ساتھ میت ہو گئی ہو تو ہم ان کے لیے لہم پڑھیں گے، تو یہ صیغے سے ہی پتہ چل جائے گا مرد کا عورت کا یا بہت سارے لوگوں کا، تو اللہم اغفر لہ اے اللہ اس کی مغفرت کر دے، وارحمہ اس پہ رحم فرما، وعافہ وعاف عنہ اور اس کو عافیت دے اور اپنی عافیت میں لے لے، واکرم نزلہ اور اس پہ اپنا کرم فرما، ووسع مدخلہ اور اس کی قبر کو وسیع کر دے، واغسلہ بالماء والثلج والبرد اور اس کو غسل دے یعنی اس کو پاک کر دے پانی سے برف سے اور پانی سے برف سے اور اولوں سے، کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان کے گناہ ہیں وہ اس کا باعث ہوتے ہیں، آگ کا، جہنم کی آگ کا باعث ہوتے ہیں، تو قبر میں عذاب کا باعث ہوتے ہیں، تو جو پانی ہے، جو برف ہے، جو اولے ہیں یہ آگ کو ٹھنڈا کرتے ہیں، تو ہم اس کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ اس کو جو ہے اس کے گناہوں کو بخش دے، اور اس طرح بخش دے جس طرح سے پانی اور یہ سب اس آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّ الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اور اس کے گناہوں کو اس سے ایسے دور کر دے جس طرح سفید کپڑے کو جو ہے وہ صاف کر دیتا ہے، جس طرح سفید کپڑے سے گندگی کو صاف کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے تو اس کو بالکل صاف کر دے اس کے گناہوں سے، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ اور اس کے گھر کو اس کو بہتر گھر دے اس دنیا کے گھر سے، وَجِوَارًا خَيْرًا مِنْ جِوَارِهِ اور اس کو بہترین پڑوسی دے اس دنیا کے پڑوسیوں سے، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ اور اس کو بہتر زوج یعنی صفات میں بہتر زوج، شکل صورت اور اس کے لحاظ سے نہیں بلکہ صفات میں بہتر زوج عطا کرا جو اس دنیا میں اس کے زوج سے، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ اور اس کو جنت میں داخل کر دے، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ اور اس کو عذاب کے قبر سے نجات دے دے، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ اور اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، وَأَفْسِحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ اور اس کی قبر کو وسیع کر دے اور اس میں نور بھر دے، اب یہاں تک ہو گئی دعا، تو اب یہ 2-3 قسم کی دعائیں ملتی ہیں، یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، ایک جامع دعا ہے میت کے لیے جو پڑھی جائے گی، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہا جائے گا چوتھی دفعہ، تو جب آپ نے چوتھی دفعہ اللہ اکبر کہا تو اب اس کو سیدھے ہاتھ پر صرف ایک دفعہ سلام پھیرنا ہے، نماز جنازہ میں صرف ایک دفعہ سیدھے ہاتھ پہ سلام پھیرا جاتا ہے، دوسرے ہاتھ پہ سلام
نہیں پھیرا جاتا. تو یہاں پر انہوں نے نماز جنازہ کا طریقہ ہمیں بیان کیا. نماز جنازہ کس طرح پڑھی جائے گی اس کا طریقہ انہوں نے یہاں پر بیان کیا. اچھا اب کچھ جگہوں پر یہاں پر ہم نے پڑھی 4 تکبیریں, یہاں پر ہم نے 4 تکبیریں کہی, لیکن کچھ جگہوں پہ اہل علم کہتے ہیں کہ تکبیروں کو بڑھایا جا سکتا ہے, 5 9 یعنی تعداد کے اندر اس کو بڑھایا جا سکتا ہے, لیکن 7 تکبیریں جو ہیں یا 9 تکبیروں تک اس کو بڑھایا جا سکتا ہے. یہ دین کی وسعت ہے. تو کیا ہوگا جب آپ نے تیسری دفعہ تکبیر کہی, آپ نے دعا مانگی, چوتھی دفعہ آپ پھر تکبیر کہیں تو پھر دعا مانگے میت کے لیے, پھر چھٹی دفعہ تکبیر کہیں پھر اور دعا مانگے, 7ویں دفعہ تکبیر کہیں اور دعا مانگے. تو اب اگر سوچیں کہ ہماری اولاد ہمارے لیے یہ پڑھ رہی ہوگی, یا ہمارے ازواج ہمارے شوہر ہمارے لیے پڑھ رہے ہوں گے, یا ہمارا کوئی بہت قریبی پیار کرنے والا پڑھ رہا ہوگا, تو وہ چاہے گا کہ زیادہ سے زیادہ دعا مانگے. تو اس چیز ویسے تو سنت سے 4 تکبیروں کے ساتھ ہی نماز جنازہ ملتی ہے. بڑے بڑے صحابہ کرام کا انتقال ہوا, لیکن ان کے لیے جو ہے 4 تکبیروں کے ساتھ ہی نماز جنازہ پڑھی گئی. لیکن یہ دین کی وسعت ہے, اگر کوئی مزید تکبیرات کے ساتھ دعائیں کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, لیکن 7 یا 9 تکبیروں سے زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے. پھر تو جو آخری تکبیر ہوگی اس کے ساتھ ہی سلام پھیر دیا جائے گا, صرف ایک طرف, سیدھے ہاتھ کی طرف. یہ ہے نماز جنازہ کا طریقہ. پھر وہ کہتے ہیں وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ, اور ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ بلند کیے جائیں گے. جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ سنت سے ثابت ہے صحابہ کرام کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں نہیں کہا. اس وجہ سے کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں چونکہ حدیث میں اس کے بارے میں نہیں پتا چلتا تو نہیں کہا گیا, اس وجہ سے وہ نہیں اٹھاتے ہاتھ. اور کچھ لوگ ہیں کہ وہ صحابہ کرام کے عمل کی وجہ سے ہاتھ اٹھاتے ہیں. دونوں صورتیں درست ہیں, اور ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کبھی بھی کوئی عمل قیاس کی بنا پہ نہیں کرتے تھے. ہمیشہ جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا ہوتا تھا اسی بنا پہ کیا جاتا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنازے پر ایک دفعہ سے زیادہ نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو سعد ابن وقاص رضی اللہ کی جب وفات ہوئی تھی تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ نے کہا تھا کہ ان کے جنازے کو پہلے ہمارے پاس یعنی عورتوں کے پاس لاؤ, مسجد میں لے جانے سے پہلے عورتوں کے پاس لاؤ. تو پھر عورتوں نے الگ سے ان کے اوپر جنازہ کی نماز پڑھی تھی, پھر ان کو مسجد میں لے جایا گیا تھا, پھر وہاں پر سارے مسلمانوں نے جو ہے ان کے اوپر نماز پڑھی تھی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے زیادہ جگہوں پہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے. اجتماعی ہو تو سب سے بہتر ہے, اور اگر اکیلا ایک انسان بھی پڑھنا چاہے تو وہ بھی اس کے اوپر پڑھ سکتا ہے. جیسا اگر کوئی بیوی اپنے شوہر پہ نماز جنازہ الگ سے پڑھنا چاہے تاکہ لوگوں میں لے جانے سے پہلے ہوتا ہے نا کہ جس طرح عورتوں کے لیے انتظام نہیں ہوتا جنازہ گاہ کے اندر, تو ایسی صورت کے اندر اگر کوئی عورت الگ سے پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. مرد بھی الگ سے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. عورتوں کے لیے یعنی اگر وہ اپنے گھر میں پڑھے تو وہ اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جنازے کو مسجد میں لے جایا جائے تو وہاں پہ پڑھیں. تو حضرت عائشہ کے عمل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر ایک سے زیادہ جگہ پہ جنازہ پڑھنا چاہیں تو پڑھا جا سکتا ہے ایک ہی وقت میں. یہاں تک کہ اگر لوگ بہت زیادہ ہوں تو بھی ایک ہی مقام پر 3-4 دفعہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے تمام لوگوں کے لیے. اور پھر سم ٹائمز ہوتا ہے کہ کسی اور ملک میں انتقال ہوا کسی کا, تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ بھی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. جب اس کو اپنے ملک لے جایا جاتا ہے تو وہاں پہ بھی جا کے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں. تو ان سب کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. اسی لیے جو ہے وہ غائبانہ نماز جنازہ بھی جو ہے وہ لوگ پڑھتے ہیں, اور اس کی بھی انشاءاللہ تعالی ہم وہ دیکھ لیں گے. اچھا, پھر اس کے بعد مؤلف ذکر کریں کہ والواجب من ذالک, کیا چیزیں واجب ہیں نماز جنازہ میں. نماز جنازہ کے واجبات کیا ہیں, یعنی رکن کیا ہے, اس کے بغیر جو ہے وہ نماز جنازہ نہیں ہوتی. تو نماز جنازہ کے واجبات کے اندر 5 رکن ہیں نماز جنازہ کے, یہ راجے ہیں. التکبیرات, سب سے پہلے تکبیریں, تمام تکبیریں. تو 4 ہم نے کہا منیمم ہے اور میکسیمم 9 تک ہو سکتی ہیں. والقراءت,
سورہ فاتحہ کی قرات، والصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، وَأَدْنَى دُعَاءَ الْحَيِّ لِلْمَيِّتِ، اور کم سے کم دعا جو ایک زندہ ایک موت مرنے والے کے لیے کر سکتا ہے. جس طرح میں نے آپ سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم میت پہ نماز پڑھو تو خالصتاً اس کے لیے بھی دعا کرو. تو جو کم سے کم دعا وہ میت پہ پڑھ سکتا ہے وہ چوتھا رکن ہو گیا. اور پھر پانچواں رکن والسلام ومن فاتتہ الصلاۃ علیہ، اور سلام پڑھے جو یعنی جو سلام پھیرے. تو یہ ہو گئی 5 رکن ہو گئے، یعنی یہ 5 ارکان کے بغیر نماز جنازہ مکمل نہیں ہوتی. یہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ رکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد جس کے یہ والا بھی پڑھ لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ومن فاتتہ الصلاۃ علیہ، اگر کسی کی نماز جنازہ فوت ہو جائے، اگر کسی کی نماز جنازہ فوت ہو جائے، وہ نہیں پہنچ سکا نماز جنازہ کے وقت، تو وہ کیا کرے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ صلی علی القبر الی شہر، تو وہ اس کی قبر پر 1 مہینے تک کے عرصے تک جا کے نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے. یعنی قبر پہ نماز پڑھنے کا ثبوت ہے، قبروں پہ جا کے نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، اور نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی، نفل نہیں پڑھے جا سکتے ان کی بخشش کے لیے. لیکن نماز جنازہ میں چونکہ سجدہ نہیں ہوتا اور وہ مغفرت کی نماز ہے، اس وجہ سے قبر پہ کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے. اور اس کی ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ مسجد نبوی کی صفائی پر ایک صحابیہ مامور تھی، ایک صحابیہ تھی اور وہ مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن تک موجود نہیں تھے مدینہ میں. تو جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ نہیں ہیں، وہ نظر نہیں آئی. تو انہوں نے پوچھا ان کے بارے میں کہ وہ خاتون کہاں ہیں، نظر نہیں آ رہی. تو صحابہ کرام نے بتایا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور صحابہ کرام ان کی تدفین کر چکے تھے آلریڈی، ظاہر سی بات ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو پھر آپ گئے اور آپ نے جا کر ان صحابیہ کی قبر پہ کھڑے ہو گئے نماز جنازہ ادا کی تھی. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قبر پر جا کے نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے اگر کسی انسان کی نماز جنازہ جماعت کے ساتھ فوت ہو جائے. پھر انہوں نے کہا الی شہر، 1 مہینے تک. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک انہوں نے کیوں یہ مؤلف نے لکھا یہاں پر، کیونکہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 1 مہینے تک مدینے سے باہر تھے، اور سعد رضی اللہ جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا آپ کی غیر موجودگی میں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، 1 مہینہ گزر چکا تھا ان کے انتقال کو. تو جب آپ کو پتا چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا تو آپ ان کی قبر پہ گئے اور وہاں پر جا کے آپ نے جو ہے ان کی نماز جنازہ پڑھی. تو اس لیے وہ کہتے ہیں 1 مہینہ. اور چونکہ 1 مہینے سے عبادتوں کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے قیاس نہیں کر سکتے، ہم اپنی طرف سے نہیں سوچ سکتے کہ یہ بھی درست ہے اور وہ بھی درست ہے. تو چونکہ دلیل 1 مہینے تک کی ہے، اس لیے مؤلف نے کہا کہ 1 مہینے تک اگر کسی کو مرے ہوئے 1 مہینہ ہو جائے اور آپ اس کی قبر پہ جا کے نماز جنازہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. تو یہ یعنی دلیل اس واقعے سے ہمیں ملتی ہے کہ 1 مہینے تک مؤلف نے کیوں کہا کہ 1 مہینے کے بعد قبر پہ جا کے نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی. اس کے بعد وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ غَائِبًا عَنِ الْبَلَدِ صَلَّى عَلَيْهِ بِالنِّيَّةِ وَمَنْ تَعَذَّرَ غُسْلُهُ. تو اب یہ جو ہے یہ غائبانہ نماز جنازہ کے بارے میں آگے کا مسئلہ آ رہا ہے. تو وہ اس کے بارے میں 4 جو ہے اقوال پائے جاتے ہیں. تو میرے خیال سے انشاءاللہ یہی رکتے ہیں. اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو کر لیں 1 منٹ کے اندر. اس مسئلے کو ہم نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ تعالی سمجھیں گے. سب کچھ واضح ہے الحمدللہ؟ کوئی سوال نہیں ہے اس سلسلے میں؟ چلے الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
جزاکم اللہ خیرا وکثیرا فی الدنیا والآخرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔